پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو 5 اللہ والے اور سونے کا انڈا دینے والی مرغیوں کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ دوستوں، بغداد میں ایک بستی تھی جہاں زیادہ تر آبادی غیر مسلموں کی تھی، اور وہاں صرف 5 لوگ تھے جو مسلمان تھے، اور وہ اللہ والے یعنی درویش تھے۔ وہ اللہ والے دن رات صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، کبھی کسی کو کسی طرح کی تکلیف انہوں نے نہیں پہنچائی۔ وہاں رہ کر وہ خاموشی سے اللہ اللہ کر رہے تھے، لیکن وہاں کے رہنے والے چند لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ کفار تھے جو ان کے سخت دشمن تھے۔ باقی لوگ تو کچھ نہیں کہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے وہ لوگ تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ 5 مسلمان بلا ہماری بستی میں کیوں رہتے ہیں؟ ہماری تعداد یہاں زیادہ ہے، ان 5 کا یہاں کیا کام ہے؟ وہ لوگ ان کو کسی طرح سے وہاں سے نکال نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ جب بھی ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تو کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی کہ ان کا سارا منصوبہ ناکام ہو جاتا تھا۔ پھر انہی غیر مسلموں میں ایک غیر مسلم ایسا تھا جس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دوستوں، ہم نے بہت سارے طریقے کیے، نہ جانے کیا کچھ کیا، لیکن ان 5 لوگوں کو جو کہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالنے میں ہمیشہ ناکام رہے۔ اب کوئی ایسی چال چلنی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن یہاں جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں سختی سے منع کرتے ہیں کہ چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس لیے ان کا کام تمام کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم ان کی دعوت کریں گے۔ دعوت میں جو کھانا ہم انہیں کھلائیں گے اس میں زہر ہوگا، اور ساتھیوں میں ایسا زہر اس میں ڈالوں گا کہ پانی بھی نہ مانگ سکیں گے اور تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے دیں گے۔ پھر ہم ان 5 درویشوں کو یہاں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، یعنی رات کے اندھیرے میں اپنی بستی سے خاموشی سے اٹھا کر انہیں لے جائیں گے، اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو وہ سب کہنے لگے، ٹھیک ہے، لیکن کھانے میں کیا کھلایا جائے؟ وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ مسلمان گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، کیوں نہ ان کو مرغے کا گوشت کھلایا جائے اور ان کو بھونی ہوئی مرغی کھلا کر بہترین دعوت کی جائے۔ یہ خوش ہو کر کھا لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس مرغی کے گوشت میں ہم نے ان کی خاطر زہر ملا کر رکھا ہے۔ وہ سب مل کر بہت خوش ہوئے کہ تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن دعوت پر کب بلانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ذرا 3-4 دن صبر کرو، دیکھتے ہیں، موقع دیکھ کر ان 5 کو بلا لیں گے، کیونکہ اگر ایک دم سے ہم گئے تو ان کو ہم پر شک ہو جائے گا کہ یہ تو ہمیشہ ہم سے کڑوی باتیں کرتے تھے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں اس بستی سے نکالنا چاہتے تھے، اور آج اچانک اتنا پیار کیسے چھلک رہا ہے؟ تو پہلے 3-4 دن ان سے دوستی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ غیر مسلم ان درویشوں کے پاس گئے، ان کی جھوپڑی میں جا کر ادب سے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ہم آپ سب سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ والے نے کہا، کس بات کی معافی؟ تو اس نے کہا، حضرت، ہم نے آپ سب کو بہت تکلیف پہنچائی، آپ ان میں سب سے بڑے ہیں، ہم آپ سے شروعات کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ہر طرح کے دکھ دینے چاہے، ہم آپ کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اور ہماری وجہ سے آپ کا بہت دل دکھا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ والوں نے کہا، ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں ہے، ہم یہاں جس مقصد سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بس پورا کروا دے۔ بہرحال ہم سب اس بستی میں ساتھ رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا، بس آج سے ہم آپ کے دوست ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ اس طرح 4-5 دن وہ ان سے خوب دوستی نبھاتے رہے، ان کا خیال رکھتے رہے، ان کے گھڑوں میں پانی ڈالتے رہے، ان کی جھوپڑی کی صفائی کرتے، یعنی محبت اور عقیدت کا پورا اظہار وہ کرتے رہے۔ دکھاوے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اللہ والے ان کی اس خدمات سے بہت خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دینے لگے۔ وہ غیر مسلم سوچنے لگے، یہ لوگ
कितने बेवकूफ हैं। हम तो यहाँ दिखावा कर रहे हैं, इनको मारने की तदबीर सोच रहे हैं, बस थोड़ी बहुत हमें चापलूसी करनी पड़ रही है। लेकिन वो गैर मुस्लिम नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला सब देख रहा है। बहरहाल एक हफ्ता गुजर गया। वो गैर मुस्लिम उन अल्लाह वालों को ये यकीन दिलाते रहे कि वो उनके दोस्त हैं, वो उनसे अकीदत रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ नादानियां उन्होंने पहले कर दी हैं उन सब की वजह से वो लोग बहुत शर्मिंदा हैं। अल्लाह वाले अपनी अपनी इबादत में मसरूफ रहने वाले, जिनकी गिज़ाएं बहुत कम थीं। अब उन गैर मुस्लिमों ने अपना वार करना था। उन गैर मुस्लिमों का जो बड़ा था वो आया और कहने लगा, हजरत, अगर आप मुझे इजाजत दें और खिदमत का मौका दें तो मैं आप सबकी दावत करना चाहता हूं। पहले तो वो अल्लाह वाले नहीं माने कि नहीं, हम ऐसा खाना नहीं खाते, लेकिन उनकी जिद पर कि ये हमारे शागिर्द हैं, हमारे साथ रहते हैं, चलो कुछ न कुछ सीख तो रहे हैं और शागिर्द का दिल न टूटे, इसी वजह से अल्लाह वालों ने कह दिया कि ठीक है, हम आपकी दावत को कबूल करते हैं। गैर मुस्लिमों ने जब ये सुना तो बाहर आ गए और जोर जोर से हंसने लगे कि देखा, हमारी पहली चाल तो कामयाब हो गई, अब बस खाने का इंतजाम करना है। दावत के लिए उम्दा किस्म का खाना पकाया गया, मुर्गी का गोश्त तैयार किया गया, मुर्गियां उन्होंने अपने हाथों से ज़बा की थी। खाना उन दरवेशों के आगे लाकर रख दिया गया। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और खाना शुरू कर दिया। खाना खाते जा रहे थे और तारीफ करते जा रहे थे। खैर, दावत मुकम्मल हुई और दरवेशों से रुखसत होकर वो अपने घर आ गए। इस इंतजार में थे कि सुबह उन दरवेशों की लाशें उनकी झोपड़ी में पड़ी हुई मिलेगी। रात भर वो गैर मुस्लिम शुक्ल करते रहे, शराब पीते रहे और जश्न मनाते रहे कि देखो हम कैसे कामयाब हो गए। उन 5 अल्लाह वालों को हम बस्ती से निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में। सुबह उन सब ने जाने की तैयारी की कि चलो भाई, वक्त हो गया है और उम्मीद है कि वो अब मरे हुए पड़े होंगे, बल्कि उनकी लाशें भी अकड़ गई होंगी। जहर इतना ज्यादा खतरनाक था कि बस चंद लम्हों के अंदर अंदर ही इंसान को मौत आ जाए। वो हंसते बोलते गुनगुनाते हुए उस झोपड़ी की तरफ चले। झोपड़ी के अंदर कदम रखा ही था कि वहां पर उनको मुर्गियां टहलती हुई नजर आईं। उतनी ही तादाद की मुर्गियां जितनी उन्होंने पकाई थीं। वो मुर्गियां वहां पर टहलती हुई दिखाई दे रही थी और सबसे ज्यादा हैरत की बात, वहां पर सोने के अंडे पड़े हुए थे। अभी वो इसी हैरत का शिकार थे जब दूसरी जानिब उनकी नजर गई तो वहां पर वो अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। वो सब के सब सजदा रेज थे। वो गैर मुस्लिम इंतजार करते रहे कि वो अपनी नमाज से फारिग हों, हमारे पास आए। जब उन्होंने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उन गैर मुस्लिमों को पीछे पलट कर देखा और मुस्कुराने लगे। कोशिश तो आप सब ने की थी कि हम इस दुनिया से चले जाएं, और यकीनन जिस जहर को मुर्गियों के गोश्त में आपने डाला था उससे हमारी मौत हो सकती थी, लेकिन याद रखो, मौत और जिंदगी तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर हमारी मौत होनी होती तो यकीनन हो जाती। वो गैर मुस्लिम जो अभी तक हैरत से मुंह खोले हुए, आंखें फाड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे, वो कहने लगे, इस बात की हमें बहुत ज्यादा हैरत है, लेकिन ये मुर्गियां जो आपके लिए पकाई गई थीं, इनकी तादाद वही है और ये सोने के अंडे दे रही हैं, इसका क्या मामला है? वो बुजुर्ग कहने लगे, जो अल्लाह हमें जिंदा कर सकता है, जो अल्लाह हमें मौत की गहरी खाई से निकालकर जिंदगी की तरफ ला सकता है, उसने हमें जिंदा रखा। तो ये मुर्गियां जो टुकड़ों में बट गई थीं, जो हमारे पेट में जा चुकी थीं, क्या इनको अल्लाह ताला तुम्हारे सामने सही सलामत नहीं कर सकता? क्या अब भी आप हमसे दुश्मनी रखते हैं या हमारे दोस्त बनना चाहते हैं? इतना सुनते ही वो गैर मुस्लिम लोग उनके पास आए, उनके हाथों को पकड़ लिया और कहने लगे, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दें, हम आपसे
سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ سچ میں ہم نے آپ کے لیے بہت ہی برا سوچا تھا۔ کئی بار ہم نے آپ کو نیچا دکھانا چاہا، لیکن آپ کے رب نے آپ کو ہمیشہ بچا لیا، اور اس بار بھی اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ ماننا پڑے گا، ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سب نے مل کر ان درویشوں کے ساتھ کلمہ پڑھا، اسلامی تعلیمات حاصل کی، اور وہ مرغیاں ان اللہ والوں نے تحفے کے طور پر ایک ایک ساتھی کے حوالے کر دی، اور پھر وہ لوگ خود مسلمان بن کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے واقعات کے ذریعے اپنے ولیوں کے اختیارات، ان کا منصب و مقام اپنے بندوں تک ظاہر فرماتا ہے، تاکہ اللہ کے ولیوں کے ان اختیارات اور کرامات کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو، اور لوگ باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگیں، اور واقعی جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے عزت بھی دیتا ہے، اللہ اسے برکت بھی دیتا ہے، اللہ اسے دشمن کے شر سے حفاظت بھی دیتا ہے، اور بعد مرنے کے اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، غرور اور تکبر سے بچنے کی، اور اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں، اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔